اردو ناول ابن عطاش، قسط نمبر 28۔ وقتی طور پر لائتس کے سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب وہ شاہی شفا خانے میں داخل تھا۔ قصر سلطانی کا طبیب اس کا پوری توجہ کے ساتھ علاج کرنے لگے۔ سلطان محمد کو اس نوجوان کے ساتھ خصوصی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہی بات سعد الملک کے لیے سخت ناپسندیدہ تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ لائتس کی آنکھوں میں اس کے لیے شک ہے، اور وہ کسی قیمت پر نہ چاہتا تھا کہ یہ نوجوان زندہ بچ جائے۔ ادھر ابو سلیم کی شہادت کے بعد اصفہان جانے والی فوج کو بھی روک لیا گیا تھا۔ البتہ حاکم اصفہان کی جانب سلطان نے یہ پیغام روانہ کر دیا تھا کہ اپنے طور پر قلعہ دزکو کے باطنوں کا قلع کما کرنے کی کوشش کی جائے، حکومت کی طرف سے اجازت ہے۔ سلطان نے جس وقت یہ پیغام ایک مکتوب کی صورت قاصدوں کے حوالے کیا، سلطان کے پاس سعد الملک اور چند دیگر مصاحب بھی موجود تھے۔ سلطان محمد کے پیغامبر اسی روز اصفہان کے لیے روانہ ہوئے، لیکن وہ زندہ اصفہان نہ پہنچ سکے، بلکہ سعد الملک کے خاص آدمیوں نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا اور خود ان کی جگہ لے لی۔ اب ان کے پاس ایک نیا فرمان تھا، جس کے مطابق حاکم اصفہان کو قلعہ دزکو پر حملہ کرنے سے کے ساتھ سختی سے روک دیا گیا تھا، اور فرمان میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر حاکم اصفہان نے قلعہ دزکو پر یلغار کی تو اسے اپنے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ جعلی پیغامبر جعلی پیغام لے کر حاکم اصفہان کی طرف چل دیے۔ لائتس تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہو رہا تھا، لیکن سعد الملک بھی اس طاق میں تھا کہ کسی طرح لائتس کو شفا خانے میں ہی ہلاک کر دیا جائے۔ اب لائتس آسانی کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب اسے شفا خانے سے فارغ کر دیا جائے، لیکن طبیبوں کے مشورے سے سلطان نے اسے کچھ دن اور وہیں قیام کا مشورہ دیا۔ وہ دن بھر اپنے بستر سے اٹھ کر شفا خانے کی عمارت اور اس سے متصل خوبصورت باغ میں ٹہلتا رہتا۔ ابھی تک اس کے جسم پر پٹیاں بندھی تھی۔ طبیب اسے زیادہ چلنے پھرنے سے منع کرتے تھے، لیکن وہ طبیبوں کی بات زیادہ نہیں مانتا تھا اور دن بھر طرح طرح کے خیالات دل میں لیے شفا خانے کے باغ میں ٹہلتا رہتا۔ ادھر اصفہان میں بیک وقت دو بری خبریں پہنچی۔ ایک حاکم شہر کے پاس، جسے جعلی پیغامبروں نے سلطان محمد کا جعلی فرمان سنا کر بے پناہ مایوس کر دیا، جبکہ دوسری بری خبر نادرہ بیگم کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کا خادم واپس آ چکا تھا اور اس نے حسینہ عالم کو اس کے محبوب پر گزرنے والی تمام داستان کہہ سنائی۔ خادم سے لائتس کے زخمی ہونے کا سن کر نادرہ اپنی جگہ تڑپ اٹھی۔ وہ والیانہ انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے خادم سے تمام واقعے کی تفصیلات بتانے کو کہا۔ اس کے لیے جتنی بری خبر لائتس کے زخمی ہونے کی تھی، اس سے کہیں زیادہ بری خبر درویش صفت ابو سلیم بغدادی کی شہادت کی تھی۔ نادرہ تمام حالات سن کر پتھر کی طرح گمسم ہو گئی۔ اس نے خادم کو کمرے سے چلے جانے کے لیے کہا اور خود انتہائی بے چینی کے عالم میں کمرے کے فرش پر ٹہلنے لگی۔ وہ جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 ساعت تک کمرے میں ٹہلتی رہی اور پھر اچانک کسی فیصلے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے ٹہلنا بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اضطراب، حسین آنکھوں میں آنسو اور سینے میں ایک نیا عزم تھا۔ اس نے فی الفور اپنے محبوب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لائتس زخموں سے چور شفا خانے میں پڑا ہو اور وہ اپنی اس شاندار حویلی میں آرام سے زندگی گزارتی رہے۔ اگلے لمحے وہ رے کی جانب کوچ کا تہیا کر چکی تھی۔ لائتس کا معمول یہی رہا۔ وہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر شفا خانے کی عمارت سے نکلتا اور قصر سلطانی کے باغ سے ہوتا ہوا محل کی لمبی روش پر ٹہلنے لگتا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ سعد الملک اس کو محل ہی میں قتل کرا دینے کے در پہ ہے۔ آج اسے شفا خانے میں آئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ بری طرح اکتا چکا تھا۔ اس کے چھوٹے زخموں سے پٹیاں اتار لی گئی تھی، لیکن گہرے زخموں کے ٹانکے نہیں کھولے گئے تھے۔
شفا خانے کے جراحوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے گہرے زخموں سے ٹانکے 7 دن تک مزید نہیں کھولے جا سکتے۔ یہ صبح صبح کا وقت تھا۔ وہ محل کی لمبی روش پر ٹہلتا ہوا اتفاق سے محل کے صدر دروازے تک آ پہنچا۔ محل کے دربانوں نے اسے دور سے دیکھا تو ان میں سے ایک دوڑ کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، ارے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ یہ صدر دروازہ ہے، کسی نے آتے جاتے آپ کو دیکھ لیا تو ہم سب کو ڈانٹ پڑے گی۔ لائتس اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اب ٹھیک ہوں۔ شفا خانے کے بستر پر پڑے پڑے میں اکتا جاتا ہوں تو تھوڑا سا ٹہل لیتا ہوں۔ آج خلاف معمول اس طرف نکل آیا، تم کہتے ہو تو واپس چلا جاتا ہوں۔ لائتس نے دربار کی بات مان کر واپس مڑنا ہی چاہا تھا کہ دربان لجاجت سے بولا، دیکھیے معزز مہمان، آپ میری بات کا برا مت منائیے، آج دراصل صدر دروازے پر چہل پہل رہے گی، کیونکہ گزشتہ شام کو سلطان سے ملنے کے لیے کرغستان کا ایک وفد آیا ہے، اسی لیے میں نے قدرے بے صبری کے ساتھ آپ کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ لیکن لائتس کے پاؤں تو رک چکے تھے، بلکہ اسے اپنے پیروں تلے سے دھرتی کی چادر سرکتی محسوس ہونے لگی تھی۔ کرغستان کا وفد، یہ خبر تو اس کے لیے کسی زوردار دھماکے سے کم نہ تھی۔ اس کے جسم سے گویا جان ہی نکل گئی۔ کرغستان کے وفد کا مطلب تھا سلجوقی سلطنت کی سرحدات کے بڑے بڑے سرداروں اور لاماؤں کی آمد۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب لوگ اس کے باپ کی محنت کے نتیجے میں اکٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہ اپنی اہمیت خوب جانتا تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے سرحدی سردار کا وفد تو کیا، کرغستان سے پورا لشکر بھی آتا تو بعید نہیں تھا۔ وہ کراختائیوں کے نزدیک اپنی حیثیت خوب جانتا تھا۔ کراختائیوں کا وفد کا سلطان سلجوق کے پاس آنے کا اس کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقدس لاما یعنی لائتس کی واپسی کا مطالبہ کرتے۔ وہ ابھی گمسم کھڑا تھا کہ دربار نے پھر کہا، حضور آپ ناراض مت ہوئیے، آج یہ وفد فارغ ہو جائے گا تو کل بے شک آپ اس روش پر آ جایا کیجئے۔ مان لائتس نے ایک خیال کے تحت کہا، ناراضگی کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کراختائیوں کا وفد کتنے افراد پر مشتمل ہے، اور کیا تم اس وفد کی آمد کا مقصد جانتے ہو؟ دربان ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، لیکن پھر ادب سے بولا، ان کی آمد کا مقصد تو میں نہیں جانتا، البتہ وہ کم از کم 50 افراد تھے جو گزشتہ شب قصر سلطانی کے مہمان خانے میں ٹھہرے۔ اسی اثناء میں دربان کو پیچھے سے کسی نے آواز دی اور وہ معذرت خواہانہ انداز میں واپس چل دیا۔ اب لائتس ٹہلتا ہوا شفا خانے کی طرف واپس آ رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں چکیاں چل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ کیا اسے سلطان اس وفد کے ہمراہ واپس بھیج دے گا، یا اسے ایک مسلمان سمجھتے ہوئے خود فیصلہ کرنے کا اختیار دے گا؟ یہ بات سچ مچ بہت اہم تھی، کیونکہ سرحدی قبائل اور سرحدی سرداروں کی قدر و قیمت سے سلطان محمد خوب واقف تھا۔ لائتس بری طرح پریشان ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا کہ یہ وفد اس کے لیے آیا ہی نہ ہو سکتا ہے یہ سرحدی قبائل اپنے بعض دوسرے مسائل کی وجہ سے سلطان سلجوق کے پاس حاضر ہوئے، اور اس خیال کی ایک معقول وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ ابھی چند ہی روز پہلے تو اسے ایک کراختائی سوداگر نے دیکھا تھا۔ کیا اتنے کم دنوں میں کراختائی سوداگر کا کرغستان جانا اور وہاں سے اتنا بڑا وفد لے کر آنا ممکن تھا؟ اس کا ملک کرغستان تو بہت زیادہ دور تھا، غالباً مہینوں کی مسافت پر۔ یہی سوچ کر ایک دم لائتس کو اطمینان محسوس ہونے لگا، اور پھر وہ خود ہی اپنے پاگل پن پر مسکرا دیا، جس کی وجہ سے وہ اس وفد کی آمد سے ڈر گیا تھا۔ لائتس مطمئن ہوا اور حسب معمول ٹہلتا ہوا شفا خانے کی عمارت میں جا پہنچا، لیکن آج وہ بری طرح بے چین ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وفد میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے
جو اسے پہچانتے ہوں گے۔ دن کا اجالا پوری طرح پھیل گیا تو سلطانی دربار کے نقیب نے دربار لگائے جانے کی صدا بلند کی۔ لگ بھگ 1 ساعت تک لوگ دربار میں جمع ہوتے رہے اور اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر بیٹھتے چلے گئے۔ سب سے آخر میں کرخستانی وفد داخل ہوا، جن کے لیے مہمانوں کی نشستیں خالی تھی۔ چنانچہ سب کراختائی اپنی اپنی نشستوں پر جم گئے۔ سب سے آخر میں نقارچی نے نقارہ بجایا اور سلطان کی آمد کا اعلان ہونے لگا۔ سلطان محمد بن ملک شاہ، جس کی سلطنت چین سے بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھی، اطلس و کمخواب کے بھاری پردوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ تمام اہلیان دربار سلطان کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان اپنی مسند پر پراجمان ہوا تو سب لوگ بیٹھ گئے اور دربار سلطانی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سلطان کے حکم پر کراختائی وفد کے سردار کو بات کرنے کی اجازت دی گئی، جو ایک دبلا پتلا اور دراز قد عمر رسیدہ کراختائی تھا، جس کے بدن پر سر سے پیر تک سرخ لباس تھا اور گردن میں موٹے منکوں سے بنی ایک مالا لٹک رہی تھی۔ وہ سر سے ننگا تھا اور اس کے سر پر ایک بال نام کو بھی نہیں تھا۔ یہ کراختائیوں کا سب سے بڑا لاما تھا، جس کی عمر یقیناً 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ بوڑھا لاما اٹھ کر کھڑا ہوا اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں کرخستان اور منگولیا کا سب سے بڑا لاما، سلطان مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی خدمت میں پرنام کرتا ہوں۔ میں اپنے لوگوں کی طرف سے سلطان سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سلطنت سلجوق کے پڑوس میں اس طرح پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں کہ ہماری تمام تر ہمدردیاں منگولوں کے بجائے سلطان سلجوق کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ سلطان معظم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی چینی منگول رشتے کے حساب سے ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ہم منگولوں کے ہم مذہب نہیں ہیں۔ وہ آسمان کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ ہم عظیم بدھا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ اپنا ہر ناتا توڑ کر خود کو سلطنت سلجوق سے جوڑ رکھا ہے۔ ہم سلطان معظم کی مہربانیوں سے سلطنت سلجوق کے پڑوس میں ایک اطمینان بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چند روز قبل تک سلطان معظم سے کوئی شکوہ نہیں تھا، لیکن اب ہم تمام کراختائی قبائل کی طرف سے سلطان معظم کی خدمت میں ایک شکایت لے کر آئے ہیں۔ اتنا کہہ کر عمر رسیدہ لاما خاموش ہو گیا۔ اہلیان دربار سناٹے میں آ گئے۔ سلطان کی پیشانی پر حیرت اور تفکر کی بدولت بل پڑ گئے۔ وہ لاما کی بات سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ آخر چین اور سلطنت سلجوق کی درمیانی سرحد پر دریائے جیہو کے اس پار ان لوگوں کو کیا پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ یہ اپنی شکایت لے کر دارالسلطنت تک آئے۔ سلطان بے حد حیران تھا کہ آخر یہ لوگ کیا کہنے والے ہیں، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کی منتظر نگاہیں عمر رسیدہ لاما پر ٹکی ہوئی تھی۔ عمر رسیدہ لاما نے پھر کہنا شروع کیا، سلطان معظم، شاید ہمارے مذہب بدھ مت کے بارے میں جانتے ہوں۔ ہمارے مذہب میں کبھی کبھی لاما پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی مثال مسلمانوں کے اسنا اشریوں کے اماموں جیسی ہوتی ہے۔ یہ ایشور کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور ہر لاما کی آمد سینکڑوں سال پہلے اس کے آنے کی پیشن گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے کرخستان میں پچھلے 2 سال بلکہ پچھلے 200 سال کی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں ایک لاما نے جنم لیا۔ یہ تمام اہل کرخستان کے لیے عزت اور فخر کی بات تھی۔ چنانچہ کرخستان کی تمام آبادی کی نگاہیں اس پیدا ہونے والے بچے پر لگی ہوئی تھی۔ سلطان معظم، ہمارا ایمان ہے کہ لاما کو ایشور کسی بہت بڑے کام کے لیے زمین پر بھیجتے ہیں، لیکن ہر لاما کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مذہبی سفروں کو سر انجام دے۔ ان سفروں کے دوران اسے ہر معبد میں کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا جائے انتہائی محنت کے ساتھ بعض ریاستیں
مشقتیں اور تپسیائیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارا وہ لاما کرخستان سے چل کر صوبہ تبت پہنچا اور تبت سے اس نے خراسان کے شہر بامیان تک کا سفر کیا، لیکن بامیان پہنچنے کے بعد ہمارا نوجوان مقدس لاما کہیں کھو گیا۔ اتنا کہہ کر عمر رسیدہ لاما پھر چپ ہو گیا۔ سلطان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سعد الملک کے چہرے پر بھی حیرت اور تجسس کے بے پناہ آثار تھے۔ تمام اہلیان دربار ہمتن گوش ہو کر عمر رسیدہ لاما کی باتیں سن رہے تھے۔ کچھ توقف کے بعد بوڑھا لاما پھر کہنے لگا، ہمیں 1 ماہ قبل یہ خبر ملی کہ ہمارا مقدس لاما نہ صرف یہ کہ آپ کے دارالسلطنت میں ہے، بلکہ وہ مسلمان ہو کر مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ سلطان معظم، آپ ہمارا جو یہ وفد دیکھ رہے ہیں، یہ آج سے کوئی 3 ماہ پہلے مقدس لاما کی تلاش میں کرخستان سے روانہ ہوا تھا۔ مجھے ہمارے مخصوص علوم کی وجہ سے ایشور نے یہ بتا دیا تھا کہ پیشن گوئیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا لاما بامیان میں کھو چکا ہے اور اسے تلاش کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ میں کرخستان کے سرداروں کو لے کر اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ میری زندگی کی آخری چنوتی ہے۔ جو ہی میری یہ چنوتی پوری ہوگی میں ایشور کے پاس چلا جاؤں گا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے پیدا ہی اس نوجوان لاما کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ بامیان میں ہمیں یہ خبر ملی کہ لاما رے کے مدرسہ نظامیہ میں موجود ہے تو ہم فوراً وہاں سے چل پڑے، لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا لاما شاہی شفا خانے میں اپنے زخموں کی وجہ سے زیر علاج ہے۔ ہم گزشتہ 3 ماہ سے سفر میں ہیں اور بالآخر آج ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں ہمارا لاما موجود ہے۔ اب ہماری سلطان معظم سے یہ درخواست ہے کہ ہمارا لاما ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اطمینان سے واپس لوٹ جائیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر سلطنت سلجوق نے ہمارے مقدس لاما کو ہمارے حوالے نہ کیا تو شاید ہم تاتاریوں کی الغاروں کو آپ کی سرحدات پر نہ روک سکیں۔ سلطان عمر رسیدہ شخص کی ایک ایک بات سن کر ہر قدم پر حیران ہوتا رہا۔ یہ تو اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ لائتس احمد بدھ مت سے اسلام کی طرف آیا، لیکن یہ بات اس کی سوچ میں بھی نہ تھی کہ لائتس بدھ مت اور کراختائیوں کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور پریشان ہو گیا کہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ لائتس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اہلیان دربار میں بڑے بڑے جید مسلمان علماء بھی موجود ہیں۔ یکایک اسے محسوس ہوا کہ یہ مسئلہ بے حد نازک ہے، کیونکہ اگر وہ کراختائیوں کے حوالے ان کے مقدس لاما کو نہیں کرتا تھا تب بھی اس کے لیے مشکل تھی، کیونکہ وہ عمر رسیدہ کراختائی لاما کی واضح دھمکی سن چکا تھا، اور یہ بھی بہت مشکل بات تھی کہ وہ ایک دیندار مسلمان کو دربار میں بیٹھے فقیہان ملت اور علماء دین کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے حوالے کر دے۔ سلطان بری طرح سٹپٹا گیا اور خاموش نگاہوں سے دربار میں بیٹھے اپنے معزز اراکین سلطنت کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے پورے دربار میں ایک تائرانہ نظر گھماتے ہوئے کہا، میں معزز وفد کی کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اپنے دربار کے معزز اراکین سے مشورہ کرنا چاہوں گا۔ اراکین دربار کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ اس مسئلہ پر اپنی اپنی بصیرت کے مطابق روشنی ڈالیں۔ کچھ ہی دیر بعد مشاورت کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ شہر رے کے ایک بزرگ گورنر نے کھڑے ہو کر سلطان کی خدمت میں عرض کی، سلطان معظم کی خدمت میں گزارش ہے کہ اہلیان دربار کی مشاورت میں معزز وفد کے اراکین کو بٹھا کر ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ ہو سکتا ہے بعض امائے دین کی رائے سے وفد کے ارکان کی دل شکنی ہو، چنانچہ میری گزارش ہے کہ
مشاورت کا عمل مکمل ہونے کے بعد کرخستان کے وفد کو دوبارہ دربار میں حاضری کی تکلیف دی جائے۔ سلطان کو اپنے گورنر کا مشورہ پیش آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وفد کی خدمت میں باہر جانے کی درخواست کرتا، سعد الملک نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے اجازت دی تو سعد الملک اپنی نشست پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میری رائے میں وفد کا یہاں رہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ہماری تمام گفتگو اراکین وفد کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ انہیں ہماری مجبوریوں اور اخلاص کا پتہ چل سکے۔ یہ مشورہ بھی برا نہیں تھا، چنانچہ سلطان نے وفد کو وہیں بیٹھا رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دیر بعد سعد الملک نے پھر بات کرنے کی اجازت چاہی اور کہنے لگا، سلطان معظم، ہماری سلطنت فی زمانہ انتہائی نازک حالات سے گزر رہی ہے۔ سلطنت کے اندر خطرناک باطنیوں کی صورت میں اتنے دشمن پیدا ہو چکے ہیں کہ سلطنت کی سرحدات کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ چکی ہے۔ ایسے عالم میں کراختائی قبیلہ کے لوگ ہمارے لیے اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت سے کم نہیں۔ میں سلطان معظم کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ ان کے مقدس لاما کو ان کے ہمراہ بھیجنے کے فیصلے پر غور فرمایا جائے، لیکن مدرسہ نظامیہ کے وہ بزرگ علماء جو عمائدین سلطنت میں شامل تھے اس کے حق میں نہ تھے۔ سب نے متفقہ طور پر ایک بزرگ عالم کو کھڑا کر کے اپنی طرف سے یہ کہا، شریعت اسلامی اور قرآن و حدیث ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ایک سچے اور دیندار مسلمان کو کافروں کے حوالے کر دیں۔ ہم پر فرض ہے کہ محض ایک مسلمان کا ایمان یا عزت یا جان بچانے کے لیے ہم بڑے سے بڑا اقدام کرنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ ہم سلطان معظم سے گزارش کریں گے کہ ہمارے ہونہار طالب علم لائتس احمد کو کرخستان نہ بھیجا جائے تاکہ وہ اور اس کا ایمان سلامت رہے۔ علماء کا نمائندہ اپنی نشست پر بیٹھا تو وزیر سلطنت سعد الملک پھر اٹھ کر کہنے لگا، ایک شخص کی اہمیت سلطنت کی اہمیت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اشخاص جماعتوں کے محتاج ہوتے ہیں، جماعتیں اشخاص کی محتاج نہیں ہوتی۔ اسلام میں شخصیت پرستی حرام ہے۔ علماء کرام کو یہ مسئلہ اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے۔ کراختائی وفد اس بحث کے دوران اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ رئیس العلماء نے پھر کھڑے ہو کر کہا، وزیر سلطنت سعد الملک کو شرعی معاملات پر رائے دینے سے پہلے شرعی علوم کو حاصل کرنا واجب ہے۔ اسلام نے قوم کے ایک ایک فرد کو الگ الگ اہمیت دی ہے۔ قوم کا ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ لائتس احمد اس وقت کراختائی قوم کا فرد نہیں بلکہ شریعت اسلامی کی روح سے وہ اب مسلمان قوم کا فرد ہے۔ رئیس العلماء کی بات سن کر سعد الملک جزبز ہو کر رہ گیا۔ سلطان اپنی جگہ ابھی گفتگو کے عالم میں ہی تھا۔ اسی اثناء میں شہر کے سب سے بڑے حکیم، طبیب اور جراح جو اپنے علم کی بدولت نہ صرف روسا میں شامل تھے بلکہ دربار سلطنت کے عمائدین بھی شامل تھے، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور رئیس العلماء سے مخاطب ہو کر کہا، میں رئیس العلماء سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ اسلامی نام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا۔ کیا فقہائے ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے واقف نہیں جس کی روح سے کافروں کے ایسے رشتہ داروں کو جو مسلمان تھے ایک معاہدہ کے تحت کافروں کے حوالے کر دیا گیا تھا؟ سلطان معظم، میرا اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے۔ رے کے سب سے بڑے طبیب جسے رئیس الاتباع کا درجہ حاصل تھا کی بات سن کر اہلیہ نے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ سلطان کے چہرے پر بھی ایسے آثار دکھائی دیے
جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سننے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کچھ کہتا، رئیس العلماء پھر اٹھے اور سلطان سے مخاطب ہوئے۔ سلطان معظم، حکیم شہر نے بلا سند بات کی ہے۔ ہمیں ائمہ فقہ کے ہوتے ہوئے تقلید سے روگردانی کی اجازت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بھی ثابت ہے کہ محض ایک شخص کا ایمان اور جان بچانے کی غرض سے پوری مسلمان قوم دست رسالت پر بیعت کرتے ہوئے قسم کھائے کہ وہ محض اس مسلمان کو بچانے کی خاطر مر مٹیں گے۔ سلطان معظم، میرا اشارہ بیت رضوان کی طرف ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کفار کے چنگل سے چھڑانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آخر دم تک لڑنے کا عہد کر لیا تھا، اور حکیم شہر کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اس بیعت میں یا اس حلفیہ اقرار میں رب العالمین نے خود حصہ لیا تھا، جیسا کہ قرآن میں ہے، ید اللہ فوق ایدیہ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ رئیس العلماء کا جواب سن کر حکیم شہر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ اہلیان دربار بڑی دلچسپی اور خوشگوار حیرت کے ساتھ اس بحث کو سن رہے تھے۔ سلطان ایک مرتبہ پھر گڑبڑا گیا۔ کراختائی وفد کے چہروں پر بیزاری تھی اور کسی قد برا فاختہ بھی تھے۔ اسی اسنا میں سعد الملک نے گفتگو میں پھر حصہ لیا۔ سلطان معظم، ائمہ فقہا کی بات بھی رئیس العلماء نے خوب کہی۔ سلطان معظم، جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہے تو میں نے قرآن حکیم میں یہ پڑھا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور پھر مسلم حکمران کی اطاعت واجب ہے۔ اس حکم کی موجودگی میں امام کا درجہ خود سلطان معظم کے اپنے پاس ہے، جبکہ حکیم شہر نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دلیل دی اور رئیس العلماء نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو مسلمان حکمران کو، جو کہ اولو الامر ہے، خود فیصلہ کرنے کا مجاز ہے۔ کیا رئیس العلماء یہ چاہتے ہیں کہ ہم وفد کو انتظار کرائیں اور بغداد سے فتویٰ منگوائیں؟ یہ بات کہتے ہوئے سعد الملک نے جان بوجھ کر کراختائی وفد کی جانب دیکھا تھا۔ انتظار کی بات سن کر اہل وفد کے چہروں پر غصہ دکھائی دینے لگا، جسے سلطان بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سلطان کا دل بھی اسی طرف مائل تھا کہ وہ کراختائی وفد کے حق میں فیصلہ کرے، کیونکہ اس کی نظر میں ایک معمولی نوجوان اتنا اہم نہیں تھا جتنی کہ اس کی سلطنت۔ لیکن ابھی وہ مضطرب تھا، وہ علماء دین کی نفرت مول نہ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے سعد الملک کی بات پر رئیس العلماء کی جانب دیکھا۔ رئیس العلماء نے اٹھ کر کہا،